بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہمیں بار بار دکھ، مصیبت اور پریشانی کیوں دیتا ہے؟ جب ہم مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت ہے؟ انسانی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی خوشی تو کبھی غم، کبھی تنگی تو کبھی آزمائش، لیکن ایک سچے مومن کا ایمان اس بات پر ہوتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ ہر مصیبت، پریشانی اور آزمائش میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، اور اے نبی، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبتیں مومن کی آزمائش کا حصہ ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کو اور مضبوط کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء، نبیوں پر آتی ہے، پھر ان کے بعد نیک لوگوں پر، پھر آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اگر اس کا دین مضبوط ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے، اور اگر اس کا دین کمزور ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ ان کی روحانی ترقی ہو اور انہیں جنت میں اونچا مقام ملے۔ نبی ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہیں سخت بیماریوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ نے انہیں شفا اور دولت دونوں عطا فرمائی۔ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کرنے کے لیے کبھی کبھی پریشانیاں دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ دنیا میں ہی دھل جائے اور وہ آخرت میں عذاب سے بچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی تکلیف، بیماری، دکھ، غم، تکلیف یا بے چینی پہنچتی ہے، اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں دھو دیتی ہے اور اسے جنت کے قریب کر دیتی ہے۔ جب سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے تو انسان اکثر غفلت میں پڑ جاتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں لیٹ کر، بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر پکارتا ہے، لیکن جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ جب اسلام کے شروعاتی دور میں مسلمانوں کا بہشکار ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام تکلیفیں برداشت کی اور اپنے مال سے مسلمانوں کی مدد کی۔ اس صبر کے بدلے میں اللہ نے انہیں جنت میں ایک محل کا وعدہ دیا۔ کیوں مصیبتیں ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے؟ کیونکہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی اس کا سہارا ہے۔ مصیبتیں انسان کو صبر سکھاتی ہے۔ صبر کرنا اسلام میں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بنا حساب کے دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر روشنی ہے، مصیبتوں کے بعد ہمیشہ آسانی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ کیوں ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد راحت آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک امیر اور نیک نبی تھے، لیکن
अल्लाह ने उनकी आजमाइश के लिए उन्हें बीमारी में मुब्तला कर दिया, उनकी दौलत और औलाद छीन गई, मगर उन्होंने सब्र किया और कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। सालों की इस परीक्षा के बाद अल्लाह ने उन्हें सेहत, दौलत और औलाद सब कुछ लौटा दिया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ गए तो वहाँ के लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए, जिससे आपका बदन लहूलुहान हो गया, लेकिन इसके बावजूद आपने सब्र किया और दुआ की, ए अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, क्योंकि ये नहीं जानते। मुसीबतें अल्लाह की आजमाइश है ताकि हमारे ईमान को इम्तिहान हो। ये हमारे गुनाहों का कफ़ारा होती है, जिससे हमें आखिरत में बड़ी सज़ा से बचाया जाए। ये हमें अल्लाह के करीब लाती है, जिससे हमारी दुआएं और इबादत बढ़ती है। ये हमें सब्र और तवक्कुल सिखाती है। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, इसलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो घबराइए मत, सब्र कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए और देखिए कैसे वह आपकी राह आसान करता है। अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाजे और हम सब को जन्नत में दाखिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।